قبلہ گستاخی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کی حص اس کو محسوس کرے یا نہ کرے، بہت بڑی گستاخی قبلہ۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ صحابہ تمہارا اگرچہ یہ نظریہ نہیں ہے، تمہارا یہ تصور نہیں ہے، لیکن دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس وجہ سے صحابہ اکرام کو منع کر دیا گیا کہ اس لفظ کے اندر، ایسے لفظ کے اندر، جس لفظ کے اندر نبی علیہ السلام کی توہین ہو، گستاخی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اگرچہ تم کسی اور مقصد کے لیے، اچھے مقصد کے لیے کہتے ہو، اچھے معنوں میں استعمال کرتے ہو، لیکن ایسا لفظ میں پسند نہیں کرتا جس سے میرے نبی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کا شائبہ بھی پیدا ہوتا ہو۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ حضرات ذی وقار، آج ہم قرآن پاک کے ترجمہ کے حوالہ سے، جو قرآن پاک کے تراجم کیے گئے ہیں، ان کے حوالہ سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ کیا گیا ہم نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس پہ بحثیں چل رہی ہیں۔ ہم کبھی اس کو موضوع سخن نہ بناتے، کبھی بحث میں نہ لاتے، اگر ان کی طرف سے یہ جناب اقدام نہ کیا جاتا، باقاعدہ یہ جوابات دیے گئے کہ تم گمراہ کا معنی ہی نہیں سمجھے۔ یہاں گمراہ کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم شریعت میں کہتے ہیں کہ فلاں ہدایت یافتہ ہے اور فلاں گمراہ ہے۔ یہاں گمراہ کا معنی یہ نہیں ہے۔ گمراہ یہ فارسی ہے، کسی بھی ایسے شخص کو کہ جس کو راستہ نظر نہ، اس کو کہتے ہیں گمراہ۔ مثال کے طور پہ آپ رات یہاں آگے اندھیرا ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں اس طرف، اب اندھیرے کی وجہ سے راستہ نظر نہیں آ رہا، ادھر جاؤں یا ادھر، تو آپ کو کیا کہیں گے؟ گمراہ۔ اب گمراہ کا معنی جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ مسلمان نہیں کافر ہو گیا، یا گمراہ کا معنی اس کو راستے کا پتہ نہیں چل رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متفکر رہتے، اور متفکر آدمی خلوت اور تنہائی کو تلاش کرتا ہے۔ آپ کو سوچنا ہوتا تھا، آپ فکر میں رہتے تھے، ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، وحی بھی نہیں آئی، لیکن آپ پھر بھی فکر میں رہتے، ان کو شرک سے کیسے بچائیں، ان کو قتل و غارت سے کیسے بچائیں، ان کو زنا اور شراب خوری سے کیسے بچائیں، ان لوگوں کو کیسے سیدھے راستے پر لائیں۔ وحی تو آئی نہیں ہے، لیکن آپ فکر مند تھے نا، اب ان کو کیسے میں سیدھے راستے پر لاؤں، وحی تو آئی نہیں، آپ کے سامنے اس کی صورت نہیں تھی، آپ کے سامنے اس کی صورت نہیں تھی، کیسے ان کو لاؤں؟ فرمایا وَجَدَكَ ضَالًّا، اب گمراہ کا معنی آپ کا راستہ گم، ایسی صورت آپ کے سامنے نہیں تھی کہ جس صورت سے آپ ان کو سیدھے راستے پر لے آتے۔ فَهَدَىٰ، ہم نے آپ پر وحی بھیجی اور آپ کو راستہ دکھا دیا، اب آپ ان کو سیدھے راستے پر لا رہے ہیں۔ اس میں کیسے توہین ہے؟ یہ تو عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے۔ قبلہ گستاخی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کی حص اس کو محسوس کرے یا نہ کرے، بہت بڑی گستاخی قبلہ۔ اس کے احساس سے اگر آپ یہ تسلی دیں لوگوں کو کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، دیکھیں مطلب یہ بنتا ہے، معنی اس کا یہ بنتا ہے قبلہ، میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کہہ دے کہ فلاں بندہ حرامی ہے، تو صفائی دینے سے پہلے جناب التھے پہ جانے نے، خون ہو جائے بندہ ایک دو مار مار کے، وہ کہے نہیں بھائی میں تسلی دیتا ہوں، میرا مقصد اور ہے، میں معنی بتاتا ہوں آپ کو میاں، میں دلیل دیتا ہوں، حرامی ہونے کا مطلب اور ہے، جو آپ سمجھے وہ نہیں ہے، آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، تو دلیل پہ پیش کرے میاں۔ دیکھیں جو لاہور میں رہنے والا ہوتا ہے اس کو لاہوری کہا جاتا ہے، جو مسجد حرام میں رہنے والا ہو اس کو حرامی کہا جاتا ہے، تو اس میں کون سا حرج ہے، اس میں کون سی خرابی ہے؟ تو قبلہ تو عام بندہ جو ہے وہ اس کو نہیں برداشت کر سکتا ایسے لفظ کو۔ اور یاد رکھنا، میں پورے بیان میں عالم غیر عالم کہتا ہوں، عالم اور جاہل نہیں کہتا۔ یونیورسٹی میں آپ نے بیان کیا اور تم نے کہا تم عالم نہیں جاہل ہو، دوبارہ تم جا کر دکھانا، انہیں یہ کہنا بھی تم عالم نہیں غیر عالم ہو، یہ کام علماء کے، تمہیں دوبارہ پھر بلائیں گے۔ لفظوں کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے، وگرنہ لوگ بات قبول نہیں کرتے۔ بات صحیح ہو لیکن لفظ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے لفظ اور تراجم کرنا، استعمال کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی اور دانائی ہے؟ کیا آپ جناب اصول الشاشی سے متعارف نہیں ہیں؟ آپ نے نور النوار وغیرہ نہیں پڑھی؟ حسامی وغیرہ میں یہ آپ نے باتیں نہیں پڑھی؟ دلالت عرفی کا بھی تقاضا ہوتا ہے، کوئی دلالت عرفی ایک بات ایک دلیل ہوتی ہے،
عرف کے اندر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے آپ کیسے کو اس سے چشم پوشی کر سکتے ہیں، اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا قبلہ یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ جتنی مرضی آپ اس پہ ٹیپ ٹاپ کر لیں، پالشیں کر لیں، اس کو چھپانے کی کوشش کریں، یہ چھپے گا نہیں۔ اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر گستاخی اور بے ادبی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سورہ بقرہ کے اندر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رائنا کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھے کہ حضور ہماری رعایت فرمائیں، لیکن منافقوں نے، کافروں نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا اور اس لفظ کی آڑ میں انہوں نے اپنی زبانوں کو بل دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کر دیا کہ رائنا، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا، اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ چروائے۔ تو رائنا جو قرآن پاک میں استعمال ہوا اس کا مطلب تھا حضور ہماری رعایت فرمائیں، ہمارے اوپر نظر شفقت فرمائیں۔ لیکن جب منافقوں نے اس لفظ کو کھینچ کے پڑھا، لمبا کر کے پڑھا رائنا، اس کا مطلب الٹ بن جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ گو صحابہ کا مزاج اور صحابہ کا جو مزاج تھا اور انداز تھا، جو نظریہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں تھی، لیکن چونکہ کافر اور مشرک اور منافق لوگ اس لفظ کی آڑ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے لفظ سے یاد کرتے، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ قبلہ ایسی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے عام بندے کے لیے یہ کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا، تو یہ تو نبیوں کے سلطان ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا ضمیر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں کیسے، آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ دعا ہے کہ اللہ پاک نیکی کی توفیق دے، بات کو، حق بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔